انصاف نہیں پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب انصاف کا نہ ہونا نیچرل ہے. تو آپ کیوں اسٹرائیو کر رہے ہیں انسان کو لانے کے لیے, انصاف کو لانے کے لیے؟ اور انصاف اگر لوگوں کا بنایا ہوا ہے تو پھر مسئلہ وہی آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو والا آتا ہے کہ آپ کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ انصاف اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے. آپ کے نزدیک انصاف اس لیے اچھی چیز ہے چونکہ سوشل کنسنسس ہے. تو سوشل کنسنسس تو ایسی چیز ہے جو ہر زمانے میں یعنی ہر 50 سال 100 سال میں چینج ہو جائے, اس کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. جی ہاں. جبکہ انصاف ایک ایسی چیز ہے جو کہ آبجیکٹیولی مورلی ٹرو ہے, اور جو چیز آبجیکٹیولی مورلی ٹرو ہو ظاہر ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا فاؤنڈیشن اور اسٹرانگ فاؤنڈیشن چاہیے جو سوشل کنسنسس سے یا پرسنل پریفرنس سے چینج نہ ہو بلکہ اکراس اسپیس اینڈ ٹائم یکساں رہیں, سیم رہیں. انصاف نیچر میں موجود نہیں ہے اور انسانی تصور ہے. یہ دراصل خدا کے وجود کی دلیل ہے. وہ اس طریقے سے کہ اگر انصاف اکراس دا نیچرل ورلڈ ایگزسٹ کرتا, جانوروں میں ہوتا, شیر پرندوں میں ہوتا اور پتھروں میں ہوتا, تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی دنیا, انسان اس دنیا کا حصہ ہے تو اس میں بھی ہے. لیکن کہیں نہیں ہے, انسان میں ہے اور انسان ہی مکلف ہے. تو اس سے یہ ثابت ہوا نا کہ یہ بائی ڈیزائن ہے, بائی ایولیوشن نہیں ہے. صحیح. تو یہ ایک بہت مضبوط دلیل ہے جو وہ ہمیں ہمارے ہاتھ میں پکڑا رہے ہیں کہ یہ دلیل آپ میرے خلاف دے دیں. اچھا, ایک اور جو مسکنسیپشن ہے ایتھیسٹ کا, میرے خیال سے اس کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے, اور وہ یہ ہے, اور مجھے اس کا اندازہ ہے کہ اس وقت اس کو کلیئر نہیں کیا جا سکتا تھا چونکہ ہماری جو ڈیبیٹ ہے وہ ایگزسٹنس آف گاڈ پر ہے یا تھی, وہ مذہب کے اوپر نہیں تھی. اور یہ جو مسکنسیپشن ہے وہ یہ ہے کہ اہل مذاہب کے یہاں سوال کو ڈسکریج کیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ سوال مت کرو, اور جو لوگ سوال کرتے ہیں وہ ترقی کر کے کہاں تک پہنچ گئے, اور جن لوگوں نے سوال کو ڈسکریج کیا وہ آج کہاں پڑے ہوئے ہیں. تو یہ جو مسکنسیپشن ہے اس کو ذرا کلیئر کیجیے. میں نے وہاں پر یہ بات کہی تھی کہ مذاہب اور ظاہر ہے بالخصوص اسلام سوال کرنے سے ڈسکریج نہیں کرتا ہے, ہاں بیجا سوال کرنے سے ڈسکریج کرتا ہے. تو صحیح سوال اور غلط سوال, کہاں سوال کرنا چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے, یہ دراصل فرق ملحوظ رکھنا چاہیے. اب ایک انسان اللہ سے بیجا سوالات کریں جیسے کہ وہ کرتے آئے ہیں, ولیعذ باللہ ان کے الفاظ ہیں کہ اگر وہ ہے تو پھر اس کی کیا مجال ہوگی, میں پوچھوں گا اور یہ کروں گا, تو ظاہر ہے یہ بیجا چیزیں ہیں. تو یہاں پر آپ کو سوال کرنے کی اجازت نہیں ہوگی چونکہ جب آپ نے گاڈ کے ایگزسٹنس کو تسلیم کر لیا تو آپ نے اس کی اتھارٹی کو مان لیا ہے. اب جس کی اتھارٹی کو آپ نے تسلیم کر لیا ہے تو اب اس سے سوال نہیں ہوگا. ہاں لیکن اس اتھارٹی کو تسلیم کرنے کی تلاش میں جب تک آپ اس راستے میں ہیں, ظاہر ہے سوال کرنا, اسی لیے قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ تم علماء سے سوال کرو, اہل علم سے سوال کرو, جاننے والوں سے سوال کرو اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے. تو یہ بھی دراصل ایک ڈوگمیٹک آرگیومنٹ ہے جو ایتھیسٹک دنیا کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے کہ مذہب تو سپریس کرتے ہیں. اچھا, ایسا ہو سکتا ہے کہ ماضی میں بہت سے مذاہب ایسے گزرے ہوں اور ابھی بھی ایسے مذاہب ہوں جو ان چیزوں کو ڈسکریج کرتے ہوں, لیکن اگر ظاہر ہے اگر وہ کرتے ہیں تو ہم تو اسے سپورٹ نہیں کرتے. ہم تو جو اس مذہب کے قائل ہیں جو صحیح مذہب ہے. جو میں نے ابھی کہا کہ اس وقت اس سوال کا جواب اس طریقے سے دینا ممکن نہیں تھا چونکہ ڈیبیٹ ریلیجن پر نہیں ہے, ورنہ قرآن کریم نے واضح طور سے کہہ دیا ہے کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم. یہ ان تبد لکم تسؤکم کا جو اضافہ ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ مطلق سوال سے منع نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ ایسے بیجا سوالات سے منع کیا جا رہا ہے جو نقصان دہ ہیں, وہ خود آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. تو یہ جو ان لوگوں کی طرف سے ایک مسکنسیپشن پھیلایا جاتا ہے اس کو ٹھیک کرنا بہت ضروری تھا. اسی طریقے سے اگر آپ ہماری ہسٹری کو دیکھیں, خدا کی ذات اور خدا کی صفات کے تعلق سے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ڈسکشن ماضی میں ہو چکا ہے بالکل ابتدائی دور میں معتزلہ کے دور میں اور اس کے بعد, تو وہ پورا کا پورا رچ ٹریڈیشن اور کلچر یا کہہ لیں کہ پورا لٹریچر وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے, اور بہت سے کریکلمز میں جو اسلامک ٹیچنگ کے اسلامک اسٹڈیز کے کریکلمز ہیں ان میں پڑھایا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ معتزلہ نے سب سے پہلے صفات کا انکار کیا. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آج کوئی ایسا کر کے دکھا دے؟ بھائی معتزلہ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو صفات سے ڈیٹیچ کر دیا اور کہا کہ اس کی کوئی صفت نہیں ہے, تو کیا ان کی گردنیں مار دی گئیں یا یہ کہا گیا کہ تمہیں سوال کرنے کا حق نہیں ہے؟ تو یہ ایک بہت ہی بڑا دھوکہ ہے کہ جو ان لوگوں کی طرف سے پھیلایا جاتا ہے. جی ہاں, ایک بڑا بچکانہ سوال آیا اور میں تو بہت زیادہ حیرت زدہ رہ گیا, اور یہ حیرت کی وجہ یہ رہی کہ جب میں نے اس موضوع کے اوپر کام کرنا شروع کیا آن لائن اور سوشل میڈیا کے اوپر میں آیا, تو بالکل ابتدائی دنوں میں غالباً یہ بات ہے 2016 یا 17 کی, تو اس وقت جو بہت لو آئی کیو قسم کے اسلاموفوبز ہوا کرتے تھے وہ آ کے یہ سوال کیا کرتے تھے کہ قرآن میں ڈائناسور کا تذکرہ کیوں نہیں ہے. بڑے تعجب کی بات ہے. میں حیرت زدہ رہ گیا کہ جاوید صاحب ابھی تک ایوالو کیوں نہیں کر پائے اکیڈمیکلی. اصل میں اب تک وہ رسل کو ہی پڑھ رہے ہیں, وہ اب تک رسل تو کو ہی پڑھ رہے ہیں. جی ہاں, تو آپ کا جو جواب تھا وہ بڑا زبردست تھا ماشاء اللہ, کہ قرآن
ہدایت کے لیے ہے وہ جیوگرافی یا زوالوجی یا اس طرح کے مضامین کو کور کرنے کے لیے نہیں ہے. کچھ چیزوں کا اس میں مظاہر فطرت کے تحت تذکر آ گیا, وہ بات الگ ہے. اچھا, اب آ جاتے ہیں ہم اس عظیم الشان لفظ کی طرف کہ جس کو ہمارے جاوید صاحب آخر تک سمجھ نہیں پائے. کنٹینجنسی. جی ہاں, کنٹینجنسی. کہیں میں نے وارن کر رہا ہوں کہ کہیں لوگ جاوید صاحب کی چڑ نہ رکھ دیں کنٹینجنسی, ان کے ہاں نیچے جا کے ٹویٹر کے اوپر یہ لفظ ٹائپ نہ کرنے لگیں. یعنی میں انکریج نہیں کر رہا ہوں, پلیز ڈونٹ ٹیک می رانگ, لیکن ایسا ہو سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یعنی ایک بہت ہی معمولی آرگیومنٹ, معمولی ان دا سینس کہ تمام داعین جو اس میدان میں کام کر رہے ہیں, جتنے بھی دعات ہیں یا جو ڈیبیٹس کرتے ہیں, جن کو ان موضوعات سے دلچسپی ہے, چاہے وہ اس طرف کے ہوں یا اس طرف کے, یعنی وہ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں, وہ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی سے واقف ہیں. جی, آپ ایک نہ بڑا چہرہ ہیں الہاد کا اس ملک میں, اور آپ ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں, اور نیشنل پلیٹ فارم کے اوپر ڈیبیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں. راجدھانی سے وہ میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اور آپ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی ہوتا کیا ہے. اور جبکہ ایکسپلین کیا گیا کئی مرتبہ اردو میں بھی اور ہر طریقے سے, آپ نے بھی کھڑے ہو کر سوال کیا ان سے اور انفینٹ ریگریس کو سمجھانے کی کوشش کی, لیکن اس کے بعد بھی نہیں سمجھ سکے. بڑا تعجب ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب جس عمر میں وہ پہنچ گئے ہیں, جیسے اب ظاہر ہے ایتھیسٹک ورلڈ ویو الگ ہے, ہمارے ورلڈ ویو میں جب اس عمر کے میں کوئی پہنچ جائے اور دیندار ہوں تو ہم پھر ان کو کہتے ہیں کہ گوشہ نشینی اختیار کرتے ہیں وہ حضرات, اور دعا کرتے ہیں, ہم ان سے دعا کی درخواست کرتے ہیں. اب انہیں اپنے ورلڈ ویو میں گوشہ نشین بن جانا چاہیے. اب جو ہے وہ ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے, بلکہ توجہ دیں اور کوشش کریں کہ بھئی کیا بات ہے, حقیقت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں, اپنے حد تک رکھیں. کیونکہ ایک ڈیبیٹ کے اندر الیکٹران اور نیوٹران کی تسبیح پڑھیں. ایک ڈیبیٹ کے اندر 2 گھنٹوں کے اندر کتنی جگہ وہ اپنے آپ کو کانٹراڈکٹ کر رہے ہیں. اگر ہم اس کو ریکیپ کریں اور دیکھیں, جب ہم مورالٹی کی بات کرنے آئے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سوسائٹی سے مورالٹی طے ہوگی, تو ہم نے کہا آپ نازی جرمنی کو سپورٹ کرتے ہیں. نہیں, پلانٹ ارتھ, تو پلانٹ ارتھ میں جو ہے اکثریت جو ہے مذہب خدا کو مانتی ہے, آپ نہیں مانتے, پھر لاسٹ میں کہہ رہے ہیں کہ میں میجورٹی والی بات واپس لیتا ہوں. وہ بہت اہم پوائنٹ ہے, بہت اہم پوائنٹ ہے. اچھا, یہ جو آرگیومنٹ آف کنٹینجنسی ہے, یقیناً لوگوں نے اس کو سمجھ لیا, لیکن پھر بھی ہمارے ناظرین کے لیے اس کو مختصر انداز میں سمجھائیے. دیکھیں, اس کائنات کی ہر چیز کنٹینجنٹ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ایگزسٹ کر بھی سکتی تھی اور نہیں بھی کر سکتی تھی, یعنی اس کا ایگزسٹ کرنا کوئی نیسیسری چیز نہیں تھی. اور اگر ایگزسٹ کرتی تو ڈفرینٹ لاز کے ذریعے بھی کر سکتی تھی. یعنی ابھی جو لاز آف نیچر چل رہے ہیں, ہو سکتا ہے کوئی اور لا آف نیچر ہو. علم کلام کے طلباء کے لیے اضافہ کر دوں, اسی کو ممکن الوجود کہا جاتا ہے. ممکن الوجود عدم ہو سواء. جی, تو جو ممکن الوجود ہوگا, جو کنٹینجنٹ ہوگا, وہ ظاہر ہے کسی اور کے اوپر ڈپینڈڈ ہوگا اپنے ایگزسٹنس میں. تو اب وہ کس کے اوپر ڈپینڈڈ ہے, ہم یہ دیکھیں گے کہ بھائی کیا وہ چیز بھی کنٹینجنٹ ہے, ممکن الوجود ہے. یہاں پر بھی اس کا اضافہ ضروری ہے. لوگ کہیں بھائی کیوں ہوگا, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ایک چیز کا وجود اور عدم دونوں برابر ہیں, یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں, تو کسی ایک پلڑے کو بھاری ہونے کے لیے اس میں وزن ڈالنا ضروری ہے. یہ وزن ہے ارادے کا. تو کسی نہ تو ارادہ کیا ہوگا نا, کہ جس نے عدم پر وجود کو ترجیح دی ہوگی, اس لیے کنٹینجنسی ہے. جی, آگے بولیے. تو یہاں سے عقلی طور پہ لاجیکلی ہم اس نیسیسری بینگ تک پہنچتے ہیں جو واجب الوجود ہے, یعنی جس کا ایگزسٹ نہ کرنا ناممکن ہے. چونکہ اگر وہ ایگزسٹ نہ کرے تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں وجود میں نہیں آ سکتی. اور اس واجب الوجود ذات کا انڈیپینڈنٹ ہونا, ایٹرنل ہونا, نالجبل ہونا, سیلف سفیشینٹ ہونا اور ایک ہونا یہ زیادہ یہ بالکل ضروری ہے. تو یہ جب باتیں میں نے کہی تو لاسٹ میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے نزدیک تو عقل سے ہم خدا کو جان ہی نہیں سکتے. یعنی یہ کانٹرڈکشن ہے. یعنی پورا آرگیومنٹ اس پہ تھا کہ عقل کے ذریعے ہم خدا کے ایگزسٹنس کو کیسے جانیں, اور آپ وہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں, اور اخیر میں کہہ رہے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ عقل سے ہم سمجھ نہیں سکتے. تو میرے خیال سے یہ ان کی عمر کا تقاضا تھا. اور اسی طریقے سے وہ انفینٹ ریگریس اور تسلسل کو بھی نہیں سمجھ پائے. بلکہ حیرت ناک بات یہ کہ جب میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ اس کو درست سمجھتے نہیں, تو انہوں نے کہا میں درست سمجھتا ہوں. میرے خیال سے وہ سمجھ ہی نہیں پائے انفینٹ ریگریس کیا ہے, اس لیے انہوں نے کہہ دیا. اور آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ کئی سارے شعراء ایک ساتھ پوئٹس کھڑے ہوں اور